وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ معزز دوستوں اور ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے خطبے میں خطیب محترم نے دین کے ایک اہم اصولوں کو بیان کیا۔ وعلیکم السلام۔ دین میں ایک بنیادی اصل جسے کہتے ہیں، ایک بنیادی عقیدہ ہے جسے عقیدۃ الولاء والبراء کہا جاتا ہے، جس کا معنی یہ ہے کہ اللہ رب العزت کے لیے دوستیاں رکھنا اور اللہ رب العزت کے لیے ہی لوگوں سے دشمنیاں کرنا، یا اللہ رب العزت کی وجہ سے یا اللہ رب العزت سے تعلق رکھنے کے لیے لوگوں سے محبت رکھنا اور اللہ رب العزت ہی کے لیے لوگوں سے نفرت کرنا۔ یہ دین کا ایک اہم اصول ہے، اور اس کا معنی و مفہوم یہ ہے کہ ہماری محبتوں اور نفرتوں کا سبب صرف اللہ رب العزت ہونا چاہیے۔ ہم مسلمان ہیں اور ہم ہر اس شخص سے محبت کرتے ہیں جو اسلام کو قبول کرتا ہے اور اسلام کی نصرت کرتا ہے، اسلام کی اتباع کرتا ہے اور اسلام اور مسلمانوں کو مدد پہنچاتا ہے اور انہیں نقصان نہیں پہنچاتا۔ اور اسی طریقے سے ہمارے مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ وہ شخص جو اسلام کے مخالف ہو، یا وہ شخص جو مسلمانوں کو نقصان پہنچاتا ہو، یا وہ شخص جو اللہ اور اس کے رسول سے نفرت کرتا ہو، آپ اور ہم بھی اس سے نفرت کریں گے۔ تو محبت اور نفرت یہ جو ہے ایک عبادت ہے، اور ہم صرف اس سے محبت کرتے ہیں جس سے اسلام اور اللہ کو محبت اس کے دل میں پائی جاتی ہے، اور اس سے ہم نفرت کرتے ہیں جس نے اللہ اس کے رسول سے بغض کیا ہو یا اس سے نفرت کی ہو۔ تو یہ اصول اسلام کا جو ہے ایک اہم ترین اصول ہے۔ اس اصول پہ مبنی کئی چیزیں آتی ہیں، جن میں سے ایک یہ کہ اللہ کے دین کو چھوڑ کر کے جو باقی ادیان ہیں، جیسے کہ یہودیت ہے اور عیسائیت ہے اور ہندو مت ہے، یہ سارے جو ادیان ہیں ان لوگوں سے جو ہے ایک خصوصی محبت آپ نہیں رکھ سکتے جس طریقے سے ہم مسلمانوں سے محبت رکھتے ہیں۔ ہاں، یہ الگ بات ہے کہ آپ ان سے دوستی رکھیں، یہ الگ بات ہے کہ آپ ان سے معاملات کریں، آپ ان سے خرید و فروخت کے معاملات کریں۔ آپ کا کوئی پڑوسی ہو جو غیر یعنی اسلام کے علاوہ کسی اور دین کا تابعدار ہو، تو اس سے آپ مسکرا کر کے ملیں، اس سے اچھا معاملہ کریں۔ یہ چیز نہیں کہ جو ہے آپ ہر ایک سے جو ہے عداوت کا اظہار کریں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے دین کو چھوڑ کر کے جو باقی ادیان ہیں ان لوگوں سے محبت کرنا، جو خصوصی محبت ہوتی ہے، یہ محبت آپ سوائے مسلمانوں کے کسی اور کے لیے جو ہے آپ نہیں کر سکتے۔ تو یہ کون سا عقیدہ ہے؟ یہ عقیدۃ الولاء والبراء کہا جاتا ہے۔ یہ ایک ایسا عقیدہ ہے جس میں ہم دوستیاں اور دشمنیاں جو ہے تولتے ہیں۔ یہ ایک ایسا عقیدہ ہے جس میں جو ہے مسلمانوں سے ایک مخصوص محبت ہم رکھتے ہیں، اور وہ لوگ جو اسلام کے مخالف ہوں ان سے جو ہے ہم نفرت اور بغض رکھتے ہیں۔ میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، اس عقیدے سے جڑا ایک اہم ترین عقیدہ یہ ہے کہ دین اسلام کے علاوہ جو کوئی بھی ادیان کے تابعدار ہوں، ان کے تیوہاروں میں بھی جو ہے یا شرکت کرنا، یا انہیں بدھائی دینا، یا انہیں مبارکباد دینا، یا ان کے ساتھ جو ہے اس یعنی تیوہار کا حصہ جو ہے حصے دار بننا، یہ سب کے سب چیزیں جو ہے ناجائز ہے اسلام میں۔ چنانچہ ہر وہ یعنی کہ جو ہے جو تیوہار پائی جاتی ہے، چاہے وہ تیوہار دیوالی ہو یا پھر ہولی ہو یا پھر کرسمس ہو، یا کوئی بھی اس قسم کی جو ہے تیوہار جو غیر مسلمانوں کی ہو، اس میں نہ آپ کو جو ہے شرکت کرنے کی اجازت ہے، نہ ہی جو ہے آپ انہیں بدھائی دے سکتے ہیں۔ وہ اس لیے کیونکہ یہ دین اسلام کے مخالف ادیان ہیں، تو جو ادیان مخالف ہوں ان کے تیوہار بھی ہمارے لیے جو ہے ناجائز ہے۔ آپ انہیں کسی بھی قسم کی بدھائی نہیں دے سکتے، آپ ان کے ساتھ جو ہے کسی بھی قسم کا جو ہے تعاون نہیں کر سکتے اس میں۔ اور جو انسان ان کو بدھائی دیتا ہو یا پھر جو ہے انہیں یعنی تحفے دیتا ہو یا مٹھائیاں بانٹتا ہو یا ان سے تحفے لیتا ہو، ایسا انسان اپنے عقیدے کو جو ہے نقصان میں ڈال رہا ہے۔ تو انسان کو چاہیے کہ تیوہاروں میں کسی کے جو ہے شرکت لینا نہیں چاہیے، یہ اسلام کے مخالف ہے۔ اور خصوصاً ایسا تیوہار جسے کرسمس کہا جاتا ہو، جو پچھلے 2 روز جو ہے گزرا ہے، یہ ایک ایسا تیوہار ہے جس میں اللہ رب العزت نے جو ہے ان کا یہ ماننا ہے کہ اللہ رب العزت نے بیٹا جنا۔ آپ اور ہم سورہ اخلاص میں کیا تلاوت کرتے ہیں؟ قل هو اللہ احد، کہو کہ اللہ ایک واحد ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ اللہ کو بیٹا ہوا نہ جو ہے اللہ کا کوئی باپ ہے۔ اللہ کا نہ کوئی باپ ہے، نہ کوئی اللہ کا بیٹا ہے، نہ خود اللہ پیدا ہوا ہے، نہ اللہ کسی کو پیدا کرتا ہے۔ لیکن عیسائی کیا کہتے ہیں کرسمس کے دن؟ کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا تھا اور آج ان کی برتھ ڈے ہے، آج وہ پیدا ہوئے۔ تو اگر آپ کسی کو کہتے ہیں میری کرسمس، یا اگر آپ کہتے ہیں کہ جو ہے کرسمس کی مبارکباد ہو، اس کا معنی یہ ہے کہ آپ نے ایسا کہا کہ اللہ کو بیٹا مبارک، اعوذ باللہ من ذلک۔ یہ مسلمان نہیں کبھی کہہ سکتا، یہ مسلمان کبھی نہیں کہہ سکتا، کیونکہ یہ بنیادی عقیدوں کے جو ہے ہمارے مخالف ہیں۔ تو ایسے تیوہاروں میں تو خصوصاً آپ حصہ نہیں بن سکتے، اور عمومی طور پر باقی جو تیوہار ہے اس میں بھی آپ حصے دار نہیں بن سکتے۔ یہ بہت اہم ترین اصول ہے میرے عزیز دوستوں اور بھائیو، خصوصاً ہم لوگوں کے لیے جو ہم ایسے معاشرے میں، کھلے معاشرے میں رہتے ہیں جہاں غیر مسلم ہمارے ارد گرد ہوتے ہیں، ان کے ساتھ جو ہے ہمارا لینا دینا ہوتا ہے، تو کئی لوگ جو ہے ان کی تیوہاروں میں حصے دار بن جاتے ہیں۔ مسلمانوں کے لیے اللہ رب العزت نے صرف 2 تیوہار
مقرر کیے ہیں. کتنے؟ 2 تیوہار مقرر کیے ہیں، 2 عید مقرر کی ہیں. ایک تو عید الاضحیٰ ہے اور عید الفطر ہے. عید الفطر کون سی عید ہے؟ جو رمضان کے آخر میں آتی ہے، جو کہ رمضان کا مہینہ مکمل ہونے پر جو ہے اللہ تعالیٰ نے ایک مبارک جو ہے یہ موقع رکھا ہے. اسی طریقے سے عید الاضحیٰ کا یہ ایک موقع ہے جسے اللہ رب العزت نے حج کے اس عظیم عبادت کے مکمل ہونے پر جو ہے ایک خوشی کا موقع رکھا ہے، جس میں مسلمان جانور کاٹ کر کے جو ہے اللہ کے لیے قربانیاں دیتے ہیں. یہ 2 عیدوں کے علاوہ مسلمان کی کوئی تیسری عید نہیں ہے. نہ جو ہے ایسی عیدیں جو لوگوں نے بنا لی ہیں جیسے میلاد النبی والی عید ہے، یہ اس کا بھی اسلام میں کوئی لینا دینا نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا کہ مسلمان عیسائیوں کو دیکھ کر اور یہودیوں کو دیکھ کر ان کی دیکھا دیکھی میں جو ہے ایسی عبادت کریں گے کہ ان کے نقش قدم پہ جائیں گے. چاہے اگر وہ چھوٹی سی کسی سوراخ میں داخل ہونے کی کوشش کریں گے، مسلمان بھی ان کے پیچھے جانے کی کوشش کریں. عیسائیوں کا یہ طریقہ ہے کہ کسی کی میلاد منائی جائے، کسی کا جنم دن منایا جائے. اور دیکھیں کرسمس کیا ہے؟ ایک جنم دن ہے جو وہ کہتے ہیں کہ جو ہے عیسیٰ علیہ السلام اس روز پیدا ہوئے. ان کے دیکھا دیکھی میں مسلمانوں نے بھی جو ہے بہت عرصے بعد، نہ صحابہ نے اسے منایا، نہ تابعین نے اسے منایا، نہ کئی عرصوں بعد جو ہے 600-500 سال کے بعد جو ہے یہ بدعت مسلمانوں کے درمیان آئی کہ اس روز کو ہم منائیں گے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تھی. جبکہ دراصل یہ وہ روز ہے 12 ربیع الاول جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تھی. اس روز کو، جس روز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کنفرم ہے 100%، ایسے روز میں جو ہے آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ تیوہار منا رہے ہیں. تو سوچئے آپ کیا چیز منا رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کا جو ہے تیوہار منا رہے ہیں کہ آپ کی ولادت کا تیوہار منا رہے ہیں. تو یہ سب چیزیں جو ہے اسلام سے کوئی اس کا لینا دینا نہیں. انسان کو چاہیے کہ ایسی چیزوں سے بچے. اور انسان کے عقیدے میں سے یہ ہے کہ غیروں کی عیدوں میں بھی جو ہے نہ وہ حصہ لینا، انہیں مبارکباد دینا، ان کے ساتھ جو ہے کوئی شرکت کرے، اپنے آپ کو ان سے دور رکھیں. اور یہی ہمارے عقیدے کا حصہ ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے دین پہ قائم و دائم رہیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں شرک و بدعات سے، خرافات سے محفوظ رکھے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.